طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی افغانستان کے بارے میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے محض آواز ہی سن رکھی تھی۔ منگل کی شام موصوف کیمروں کے روبرو آ گئے، ایک طولانی پریس کانفرنس سے نہایت سکون اور اعتماد کے ساتھ خطاب کیا۔ یہ خطاب دنیا کے کئی ٹی وی چینلوں پر براہ راست دکھایا گیا۔ ٹویٹر پہ چھائے مبصرین کی اکثریت نے اسے خوشگوار ٹھہرایا۔ اعلان کر دیا کہ طالبان واقعتاً بدل چکے ہیں، وہ 1996 جیسے متشدد نہیں رہے، سلجھ چکے ہیں، اپنا شرعی نظام ڈنڈے کے زور کے بجائے نرم گو تبلیغ و دلائل سے نافذ کریں گے۔ گھر بیٹھے مستقبل کے نقشے طے کرنے کی مجھے عادت نہیں، ماضی کا اسیر بھی نہیں ہوں۔ سیاست ویسے بھی ہمہ وقت لچک کا تقاضا کرتی ہے۔ 2021 کا افغانستان 1996 سے قطعاً مختلف ہے۔ طالبان نے اگر اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا ہے تو تبدیل ہوئے افغانستان سے کئی سمجھوتے کرنا پڑیں گے۔ طالبان کی اولین ترجیح فی الوقت یہ نظر آ رہی ہے کہ نام نہاد عالمی برادری انہیں 1996 کی طرح متشدد بنیاد پرست شمار نہ کرے۔ سعودی عرب میں کئی برسوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ ہرگز جمہوری نہیں ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے مہذب کہلاتے بے شمار ممالک مگر وہاں کے نظام اور سماجی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس ملک کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے ساتھ کئی مسائل ہیں۔ یورپی ممالک کی اکثریت مگر دل سے خواہاں ہے کہ وہاں قائم ہوئے اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط برقرار رکھے جائیں۔ طالبان بھی غالباً ایران جیسا نظام متعارف کروانا چاہیں گے، مسلک کی تفریق اگرچہ نمایاں رہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس سنتے ہوئے مجھے 1989 کا ایران یاد آتا رہا۔ طویل جلاوطنی کے بعد امام خمینی وطن واپس لوٹے تو براہ راست اقتدار سنبھالنے کے بجائے قم کے مدرسے میں قائم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ یورپ کا پڑا ہوا بنی صدر وہاں کا صدر ہوا۔ ایران کا شہری متوسط طبقہ ایسے انتظام سے بہت خوش ہوا۔ بتدریج مگر نام نہاد معتدل اور بنیاد پرست انتہا پسندوں کے مابین شدید چپقلش شروع ہو گئی۔ اس کے انجام پر جو نظام قائم ہوا اس میں حتمی اختیار رہبر کہلاتے آیت اللہ کو منتقل ہو گیا۔ منتخب صدر اور پارلیمان مذہبی رہنماؤں پر مبنی نگہبان شورا کے ہر اعتبار سے تابع ہیں۔ طالبان نے ابھی حکومت نہیں بنائی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دوحہ میں مذاکرات کے ذریعے وہ فی الحال کوئی ایسی عارضی حکومت تشکیل دینے کو ترجیح دیں گے جس میں غیر طالبان کو بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ ان کی بنائی حکومت میں پشتو بولنے والوں کے ساتھ تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ افغان امور کے ماہر ہونے کے کئی دعوے دار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عارضی حکومت کے قیام کے بعد افغان روایت کے مطابق کسی لوئے جرگے کا اہتمام ہوگا۔ اس کے ذریعے اقتدار و اختیار کا مستقل بندوبست ڈھونڈا جائے گا۔ شاید اسی خواہش کی وجہ سے امارت اسلامی کے امیر ہیبت اللہ اخند ابھی منظر عام پر نہیں آئے۔ خود کو امیر المومنین کہلاتے ہوئے بیعت کا تقاضا نہیں کیا۔ ایسا مگر میری دانش میں محض مناسب وقت کے انتظار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امارت اسلامی کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے طالبان بہت مہارت سے دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بحالی کے امکانات نظر نہیں آئے تو افغانستان میں موجود داعش بالآخر اپنی خلافت کا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ ابو بکر بغدادی نے خود کو امیر المومنین ٹھہرایا۔ داعش اس کے بعد شام کی جانب بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس پر قابو پانے کے لیے امریکی افواج کے سریع الحرکت بریگیڈ کو عراق واپس لوٹنا پڑا۔ عراق میں فضائی حملے بھی شروع ہو گئے۔ اپنے حامیوں کے تحفظ کے لیے روس اور امریکہ نے شام پر بمباری بھی شروع کر دی۔ لاکھوں کنبے داعش کی وجہ سے شام سے دربدر ہو چکے ہیں۔ حلب جیسا تاریخی شہر بھی مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ عراق اور شام کا حوالہ دیتے ہوئے طالبان سفارتکارانہ مہارت سے عالمی برادری کو قائل کر سکتے ہیں کہ امارت اسلامی افغانستان کی بحالی ہی افغانستان میں
دائمی امن کو یقینی بنا سکتی ہے۔ طالبان کے عارضی بندوبست کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ تقاضا کریں گے کہ وہاں موجود القاعدہ پر مکمل کنٹرول یقینی بنایا جائے۔ میڈیا کی آزادی اور خواتین کے حقوق کی بابت دہائی محض فریب دیتی دھوکہ بازی ہے۔ امریکہ کی جمہوریت سے وابستگی کا کم از کم مجھ جیسے پاکستانیوں کو بخوبی علم ہے۔ میرا بچپن ایوب خان کی آمریت کی نظر ہوا، جوانی جنرل ضیاء کے دور میں خرچ ہو گئی، اس کے بعد 9 برس جنرل مشرف کی چھتری تلے گزرے۔ یہ تینوں دیداور امریکہ کے قریب ترین دوست رہے ہیں۔ افغانستان کے حالیہ واقعات کے بعد تو ہم سب کو امریکہ اور یورپ کی جمہوریت سے محبت کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد جو بھی عارضی یا مستقل بندوبست ہونا ہے، عام پاکستانیوں کا درد سر نہیں ہونا چاہیے۔ طالبان جانے اور ان کا کام۔ سیاست اور خارجہ امور کا طالب علم ہوتے ہوئے مگر یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتا کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں کے دوران شدید دہشت گردی کا نشانہ رہا ہے۔ ہزاروں پاکستانیوں نے اس کی وجہ سے اپنی جانیں گنوائیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو کئی فوجی آپریشن بھی کرنا پڑے۔ ان کی وجہ سے عام شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر مردان یا بنوں جیسے شہروں میں پناہ لینے کو مجبور ہوئے۔ دہشت گردی کی انتہا کے دنوں میں ہمیں مسلسل بتایا جا رہا تھا کہ اس کے اصل ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ بھارت افغان کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے کئی واقعات کے منصوبہ ساز بتائے چند نمایاں پاکستانی اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ طالبان کی بنائی نئی حکومت انہیں پاکستان کے سپرد کرنے کو تیار ہوگی یا نہیں۔ میں اس سوال کو آنے والے دنوں میں بہت شدت سے اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مستقبل کے اندازے لگاتے ہوئے یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ افغان معیشت گزشتہ 20 برسوں سے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا مکمل حصہ بن چکی ہے۔ افغان ریاست کو چلانے کے لیے 80% رقم امریکہ اور یورپ کے ممالک فراہم کرتے تھے۔ امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان کی بابت اپنی حالیہ تقریر میں معاشی قوت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی منشا کے مطابق افغانستان میں اگر سیاسی بندوبست قائم نہ ہوا تو وہ 1990 کی دہائی کی طرح اس ملک سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ چین اور روس جیسے ممالک سے اس کے بعد اطانو برے انداز میں درخواست ہوگی کہ وہ اپنے ہمسائے میں استحکام اور امن و امان یقینی بنانے کے لیے افغانستان پر رقوم خرچ کریں۔ پاکستان اور ایران سے بھی ایسے ہی تقاضے ہوں گے۔ مذکورہ امکانات کو بھی افغانستان کا مستقبل طے کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہوگا۔